الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے قرب اور بعد۔ یہ دونوں الفاظ بڑے آسان ہیں اور ان کے معنی بھی تقریباً آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ قرب کے معنی ہے قریب ہونا اور بعد کے معنی ہے دور ہونا۔ اصطلاح تصوف میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور ہر وقت اس کی عبادت کی صفت سے متصف ہونے کا نام قرب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی اتباع، اس کی عبادت بندے کو رب سے قریب کر دیتی، اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، مخالفت، اس کی اطاعت سے الگ رہنے کا نام بعد ہے، یعنی دوری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اطاعت اور فرما برداری قریب کرتی ہے اور نافرمانی دور کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں خالق کے ساتھ بھی ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں، کسی یونیورسٹی میں، کوئی بھی ادارہ ہو، تو اگر اس کے سربراہ کی آپ اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو یقیناً آپ اس کے قریب ہو جائیں گے، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیں گے، کسی حکم سے انکار نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ میں آگے بڑھ کے اس کا حکم جو ہے میں فوراً بجا لاؤں، اس میں تاخیر نہ کروں۔ یہ چیز آپ کو اس سے قریب کر دے گی۔ اور اس کے برعکس اگر نافرمانی ہو، سرکشی ہو، گستاخی ہو، حکم نہ ماننا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ خود بخود بعد یعنی دوری ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اطاعت قریب کرتی ہے اور نافرمانی دور کرتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی اطاعت اور جتنی فرما برداری کرے گا اور جتنی اس کی بندگی کا اقرار کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا ہی قریب ہو جائے، اور جو اس کے برعکس کرے گا ظاہر ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، عبادت اللہ سے قریب کرتی ہے، اور عبادات میں نماز تو افضل العبادت ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل، کیونکہ حدیث قدسی میں آیا یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو نوافل بھی قرب الہی کا ذریعہ ہیں، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ سب قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ بندے کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے دور رہے، اور مخلوق سے دور رہنا یہ ظاہری طور پر مطلوب نہیں۔ ان کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ مخلوق سے دور رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی آبادی سے باہر نکل جائے، لوگوں سے دور ہو جائے، عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اہل و عیال کو چھوڑ دے، جنگلوں میں جا کر عبادت کرے، مجاہدہ کرے، غاروں میں رہے۔ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی محبت دل سے نکال دے۔ دیکھیے قرب دو طرح کا ہے، ایک قرب حسی اور ایک قرب معنوی۔ قرب حسی کا مطلب ظاہری طور پر قریب ہونا، اور قرب معنوی یعنی باطنی طور پر قریب ہونا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے جو ارشادات، ملفوظات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہی فرمایا کہ اصل قرب ہے ہی قرب معنوی۔ یہ ظاہری طور پر قریب ہونا کیا بات ہے؟ آپ ظاہری طور پر قریب ہیں
لیکن آپ کے دل دور ہیں۔ دو بھائی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن قلبی طور پر دونوں دور ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بظاہر قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں لیکن دونوں میں بات چیت نہیں ہے، ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ تو یہ کیسا قرب ہے؟ اور جبکہ ایک آدمی دور رہ رہا ہے لیکن اللہ کے ولی سے سچی محبت کر رہا ہے، وہ قلبی طور پر اس کے قریب ہے، روحانی طور پر قریب ہے، معنوی طور پر قریب ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرب معنوی، اور ایک ہے قرب حسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل ورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے۔ فرمایا شہ رگ سے بھی زیادہ، یعنی انسان کی شہ رگ جو ہے وہ کتنی قریب ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے قریب۔ اور جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہو اس کے قرب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کو تو جہاں بھی، جس وقت بھی، جس مقام پر پکارو وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے احوال سے باخبر ہے، وہ ہماری مدد بھی فرما رہا ہے۔ اب ایک چیز ہے قریب ہونا، اللہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، بھئی جب ایک دوسرے کے قریب ہے تو دوسرا بھی پہلے کے قریب ہوگا۔ تو پہلے تو آپ نے کہا اللہ ہم سے قریب ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن پھر آپ کہتے ہیں لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے تو پھر ہم بھی اس کے قریب ہیں؟ نہیں، اس میں فرق ہے۔ آئیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل قدر عالم، صوفی، بزرگ، شاعر اور رہبر طریقت، رہنمائے شریعت، صاحب حال بزرگ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تم سے قریب ہے لیکن تم اللہ سے دور ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری حکایت انہوں نے بیان کی۔ فرمایا کہ ایک سونار تھا، اس کے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی، اور اس ڈلی کو وہ بیچنے کے لیے کسی دوسرے شہر جانا چاہتا تھا۔ وہیں ایک چور بھی تھا، اور چور کو یہ علم ہوا کہ سونار صاحب جو ہیں وہ سونے کی ڈلی فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ گئے، الگ سلگ ہوئے، دوستی کر لی، کہا آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن نیت اس کی خراب تھی، اور نیت یہی تھی کہ کسی طرح بھی راستے میں دوران سفر جب یہ سوئے گا میں خاموشی سے وہ ڈلی نکال لوں گا۔ پوچھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ کہا بھئی یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ ہم فروخت کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں؟ کہا ہو جاؤ۔ لیکن سونار صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے اس کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ آدمی شریف نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی نیت بھی درست نہیں، ساتھ لے لیا، روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے رہے، رات ہوئی تو ایک سرائے میں، جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں راستے میں، وہاں انہوں نے قیام کیا۔ چور صاحب نے ایک تجویز پیش کی، کہا ایسا کریں کہ آدھی رات آپ آرام کریں، میں مال کی حفاظت کروں گا، میرے پاس بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس تو یہ سونے کی ڈلی ہے، اور آدھی رات کے بعد میں آپ کو اٹھا دوں گا، پھر آپ بیدار ہو جائیے گا، میں آرام کر لوں گا، سو جاؤں گا۔ سونار نے کہا ٹھیک، لیکن سونار بڑا ہوشیار تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے سلانا چاہتا ہے کہ یہ خاموشی سے وہ مال لے کر اور رفو چکر ہو جائے۔ خیر، طے یہ ہوا کہ پہلے سونار سوئے گا اور چور جو ہے وہ سامان کی دیکھ بھال کرے گا، اور جب آدھی رات ہو جائے گی تو یہ اس کو اٹھا دے گا، پھر یہ بیدار ہو جائے گا، اور چور جو ہے وہ بقیہ رات سو جائے گا۔
باری آئی سنار کے سونے کی، تو سنار نے کیا کیا، سونے سے پہلے اس کی آنکھ بچا کر کسی طرح وہ سونے کی ڈلی جو تھی وہ اسی کے سامان میں کسی جگہ خاموشی سے رکھ دی، اور اس کے بعد آرام سے لمبی تان کے سو گئے۔ چور انتظار کرتا رہا، جب دیکھا کہ اس کی نیند گہری ہو گئی، اب چور صاحب نے اپنا کام شروع کیا۔ پہلے ان کے جو کپڑے لٹکے تھے ان کی جیبوں میں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کا جو بیگ تھا اس کی تلاشی لی، کہیں نہیں ملی۔ ظاہر ہے وہ تو تھی نہیں، وہ تو اس کے اپنے سامان میں تھی۔ بڑا پریشان ہوا، ایک مرتبہ دیکھا، پھر کچھ دیر بیٹھ گیا، پھر پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر دوسری مرتبہ دیکھا، پھر بیٹھ گیا، پھر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ غرض یہ کہ وہ اسی کوشش میں رہا اور تلاش میں رہا کہ وہ سونے کی ڈلی کدھر گئی، لیکن اسی کشمکش میں آدھی رات گزر گئی اور سنار صاحب کے بیدار ہونے کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اٹھاؤں، اس سے پہلے سنار خود بیدار ہو۔ کہا بھئی آدھی رات ہو گئی؟ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، اب میں بقیہ رات جاگ کر سامان کی دیکھ بھال کروں گا۔ چور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بڑا پریشان تھا کہ وہ سونے کی ڈلی کدھر گئی۔ خیر وہ سو گیا۔ سنار نے دیکھا کہ جب چور گہری نیند سو گیا تو اس نے خاموشی سے اس کے سامان میں جس جگہ وہ سونے کی ڈلی رکھی تھی وہ اس نے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ صبح ہوئی، چور کو بیدار کیا، دونوں نے ناشتہ کیا، اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر چور نے پھر پوچھا کہ وہ سونے کی ڈلی آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہاں پر ہے؟ انہوں نے جیب میں سے نکال کے دکھا دی۔ یہ اب چور بڑا پریشان کہ یہ رات کو تو میں نے بڑی تلاش کی لیکن یہ ڈلی مجھے نہیں ملی۔ سنار نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ میں ویسے ہی معلوم کر رہا۔ پھر سفر کرتے رہے کرتے کرتے ایک منزل پر پہنچے، رات ہو گئی۔ پھر وہی مسئلہ ہوا، پہلے سنار صاحب سو گئے اور سونے سے پہلے اسی طرح ہوشیاری سے خاموشی کے ساتھ ڈلی اسی کے سامان میں رکھ دی۔ یہ تلاش کرتے رہے، آدھی رات بعد انہوں نے اس کو اٹھایا، پھر یہ سو گئے، صبح ہوئی، پھر آگے چلے، پھر وہی مکالمہ ہوا، سونے کی ڈلی ہے؟ کہاں پر ہے؟ اس نے نکال کے دکھا دی۔ اب چور یہ پریشان کہ یہ ڈلی رات میں کہاں چلی جاتی، اگر مجھے مل جائے تو میں تو فوراً یہ لے کے رفو چکر ہو جاؤں۔ غرض یہ کہ 3 دن گزرے اور تیسری رات آ گئی، اور اس میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، اب ایک منزل ایسی آئی کہ دونوں کے راستے مختلف تھے۔ سنار کو کسی اور جگہ جانا تھا، چور کو کسی اور جگہ جانا تھا، اور انہوں نے کہا چلے بھئی سفر بہت اچھا گزرا اور ماشاءاللہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سامان کی حفاظت کی، اب آپ کی منزل الگ میری الگ۔ چور نے کہا نہیں، ایک بات ذرا مجھے بتا دیں، کیا کہ رات میں آپ ڈلی کہاں رکھتے تھے؟ کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں تو چور ہوں، اور میں اسی نیت سے آپ کے ساتھ آیا تھا کہ جب آپ سو جائیں گے میں وہ ڈلی لے کر غائب ہو جاؤں گا۔ لیکن روزانہ رات کو یعنی 3 راتیں ہو گئی مجھے آپ کا سامان تلاش کرتے ہوئے، وہ ڈلی مجھے نہیں ملتی، اور صبح اٹھ کے جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس ہے اور آپ نکال کے دکھا دیں۔ سنار مسکرایا اور اس نے کہا ہاں، میں نے پہلے ہی دن تاڑ لیا تھا کہ تمہاری نیت صحیح نہیں ہے اور تمہارے متعلق کچھ مجھے معلومات ہو گئی تھی، تو اسی لیے میں نے ہوشیاری یہ کی کہ ڈلی اپنے سامان میں رکھنے کے بجائے تمہارے ہی سامان میں رکھ دی۔ وہ جس ڈلی کو تم تلاش کر رہے تھے وہ تمہارے ہی سامان میں تھی اور تم میرے سامان میں تلاش کر رہے، میرا بیگ دیکھ رہے تھے، میرے کپڑے دیکھ رہے تھے، جیبیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈلی تم سے قریب تھی لیکن تم اس سے دور تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں جس طرح وہ ڈلی اس چور سے قریب تھی یعنی اسی کے سامان میں تھی اور وہاں چھوڑ کر وہ دیگر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خیر رخ سے زیادہ قریب ہے۔ تم اس کو جنگلوں میں، ویرانوں میں، غاروں میں، مختلف جگہ تم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، وہ تو تمہاری خیر رخ سے زیادہ قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم خیر رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جو خیر رخ سے زیادہ قریب ہو اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا؟ تو قرب الہی کا ذریعہ
عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اطاعت قریب کرتی ہے، نافرمانی دور کرتی ہے۔ اطاعت قرب عطا کرتی ہے، نافرمانی بعد عطا کرتی ہے۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، عبادت کرتے رہو، ریاضت کرتے رہو، مجاہدات کرتے رہو، اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، وہ اپنا قرب تمہیں عطا فرما دے۔ اور ایک اور طریقہ قرب خداوندی کا یہ ہے کہ جو اس کے قریب ہے تم اس کے قریب ہو جاؤ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تم ان کے قریب ہو جاؤ، تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب اللہ کے قریب کون ہیں؟ جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ سب اللہ کے قریب ہیں۔ ائمہ مجتہدین اللہ کے قریب ہیں، بزرگان دین اللہ کے قریب ہیں، تابعین تبع تابعین اللہ کے قریب ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے قریب ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا قرب خاص کا سب سے بڑا ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ جو ان کے قریب ہے سمجھ لو وہ اللہ کے قریب۔ تو یہ جتنے بھی مقربان بارگاہ الہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا قرب حاصل کریں، ان کا ساتھ، ان کی معیت حاصل کریں، تاکہ ہم بھی رب کے قریب ہو جائیں۔ تو یقیناً اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ قرب اور بعد اس کا معنی کیا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق سے دور رہے، اور مخلوق سے دور رہنا ظاہری طور پر دوری مطلوب نہیں، یعنی مخلوق دل کے قریب نہ ہو، مخلوق کی محبت دل میں نہ ہو، دل میں صرف خالق کی محبت ہو۔ تو دوری کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر نہیں، آپ دنیا میں رہیں، مخلوق میں رہیں، عزیزوں و رشتہ داروں سے تعلق رکھیں، اہل و عیال سے تعلق رکھیں، معاشرے میں زندگی گزاریں، لیکن آپ کا دل ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ یہی قرب الہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، تو ایک کام تو یہ کریں کہ سب سے پہلے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں۔ دوسرا کام یہ ہے، عبادت ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو اس کے قریب ہیں، نفوس قدسیہ جن میں صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، یہ سب شامل ہیں، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت اطہار کا قرب، یہ تمام چیزیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، مقربین میں ہمارا نام شامل فرمائے، ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرب کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔